ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسی لیے بنائی ہے تاکہ ہر انسان اللہ کی عظمت کو سمجھے اور اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معبود رکھ پائے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے وہ 6 چیزیں، جسے ایمان کا ارکان کہا جاتا ہے کہ ایمان کے 6 ارکان، ان چیزوں کی تصدیق کرنا، دل سے یقین رکھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ان 6 ارکان میں سے ایک بڑا رکن تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کی جو 6 ارکان ہیں ان ارکان میں سے ایک تقدیر پر ایمان لانا ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے کا مفہوم اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے۔ تقدیر دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، اور جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال ایمان کے تعلق سے تھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان کا ذکر فرمایا، اور ان میں سے ایک تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لاؤ تقدیر کے خیر پر اور شر پر، یعنی تقدیر میں خیر بھی ہے اور تقدیر میں شر بھی ہے۔ خیر کا مطلب وہ چیزیں جو انسان کی طبیعت کے مطابق، جو انسان کے مزاج کے موافق، جو انسان کے حالات کے مطابق، جس سے انسان خوش ہوتا ہے، جس سے انسان راضی ہوتا ہے، جس سے انسان مطمئن ہوتا ہے، جن چیزوں سے انسان کو سکون ملتا ہے، جن چیزوں سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کو خیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور شر بھی، اور تقدیر میں شر بھی ہے۔ شر کا مطلب یعنی وہ چیزیں جو انسان کے مطابق نہیں، جس سے انسان کو غمی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جو انسان کے مزاج کے مطابق ہے۔ تو یہ تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور دراصل تقدیر یہ توحید ہے، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا اس کے افعال میں۔ تقدیر اللہ رب العالمین کے افعال میں سے ایک عظیم فعل اور اس کے صفات میں سے ایک عظیم صفت، جس پر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، دنیا قائم کی ہے، اور اس کی تقدیر میں سے یہ ایک تقدیر ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی، ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنایا، شروع سے لے کر کے آخر تک کے معاملات، حالات، کیفیات، صفات، تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا سورہ المرسلات میں اللہ فرماتا ہے فقدرنا فنعم القادرون، تقدیر ہم نے بنائی ہے اور ہم بہترین تقدیر بنانے والے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے جس چیز کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہے وہ فیصلہ صحیح ہے، درست ہے، حق پر مبنی ہے، اس میں کسی بھی اعتبار سے شر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے میں، اس کے قضاء میں، اس کے قدر میں، اس کی تقدیر میں، اس کے اندازے میں کوئی شر نہیں ہے، کوئی برائی نہیں۔ شر ہمارے اعتبار سے، برائی ہمارے اعتبار سے، مصیبت ہمارے اعتبار سے، پریشانی ہمارے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العالمین کے قضاء میں، اس کے فیصلے میں، اس کی تقدیر میں کوئی شر نہیں۔ تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ نے تقدیر کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ تقدیر اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تقدیر کی کے 4 مراتب ہیں، 4 چیزوں پر ایمان لانا تقدیر کے سلسلے میں، 4 چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلی چیز تقدیر کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے مخفی ہو، اللہ کے علم سے پوشیدہ ہو۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کے ہونے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے افعال اور اپنے اعمال کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور بندوں کے افعال اور اس کے اعمال کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ کوئی ایسا علم، کوئی ایسی جانکاری اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو۔ اور اللہ رب العالمین کے جاننے کے بعد اس کو نسیان لائق نہیں ہو سکتا کہ اللہ جاننے کے بعد بھول جائے۔ جس چیز کو بھی وہ جانتا ہے اس کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ وما ربک نسیٰ، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ لیکن انسان جو بھی جانا ہے پہلے نہیں جانتا تھا، اس کے بعد جانا ہے، اور جاننے کے بعد انسان کو نسیان لاحق ہوتا ہے۔ کسی مخلوق کو جہالت کے بعد اسے علم ہوتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا، یعنی اس سے پہلے ان کو علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تو ان کو علم آیا۔ بہت سے لوگوں کو علم آنے کے بعد بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، یہ انسان کی صفت، مخلوق کی صفت، اللہ رب العالمین بھولنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے پاس غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں، جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں جو بھی چیزیں، سمندر کے علاوہ دنیا میں جو خشکی پائی جاتی ہے، خشکی میں جو بھی چیزیں، جو جمادات، جو نباتات، جو حیوانات، جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ ماں یہ عام ہے، عاقل غیر عاقل کے لیے آتا ہے، عقل مندوں کو بھی اللہ جانتا، جو غیر عاقل چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ جانتا۔ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں۔ یعلم ما فی البر والبحر، اور سمندر میں جو چیزیں، دریا میں جو چیزیں ہیں، پانی کی جو چیزیں ہیں، دری میں جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور جو پتا درخت سے نیچے گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ، اس کا بھی اللہ کو ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ في ظلمات الارض، اور جو دانے زمین کی تاریکیوں میں ڈالے جاتے ہیں، جہاں بھی ڈالے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہر دانے کا علم، دانا ڈالنے والے کا علم، جو دانا ڈالتا ہے، جو دانا ڈالا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی علم ہے، اور وہ دانا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، اس سے غلہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کتنا غلہ پیدا ہوگا، اس کی کیا مقدار ہوگی، اس کا کیا وزن ہوگا، اس کا کیا ریٹ ہوگا، وہ کب تک رہے گا، اس سے کتنا لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کتنا نقصان ہوگا، ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے پوشیدہ ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک چیز ہو یا تر چیز، ساری چیزیں اس میں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر پہلے تفصیل بیان کی، پھر اللہ رب العالمین اجمالاً ذکر فرما رہا ہے کوئی بھی خشک چیز ہو، کوئی بھی تر چیز ہو، ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، ہر چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں زمین میں داخل ہو رہی ہیں اللہ جانتا ہے۔ جتنے مردے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک زمین میں ڈالے گئے، گاڑے گئے، کون انسان ہے جس کی خبر دے سکتا ہے؟ جتنے دانے آج تک زمین میں ڈالے گئے، گاڑے گئے، کون انسان ہے جس کی خبر دے سکتا ہے؟
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض، جو بھی چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں ساری چیزوں کو پتہ ہے، وما یخرج منہا، اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ساری چیزوں کو اللہ جانتا ہے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے اترتا ہے، جو کلام الہی اللہ نے آسمان سے اتارا، کس کو معلوم؟ توریت جو اصلی شکل میں تھی، اس توریت میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی تھی کس کو معلوم؟ توریت اپنی اصلی شکل میں آج موجود نہیں، انجیل اپنی اصلی شکل میں آج موجود نہیں، زبور ہمارے سامنے موجود نہیں، ان کتابوں میں کیا کیا چیزیں کیا کیا قیمتی باتیں لکھی ہوئی تھی کس کو معلوم؟ اللہ رب العالمین نے جو بھی اتارا اس کو معلوم۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے آسمان سے چیزیں اتر رہی ہیں، دنیا بنی ہے، کتنے فرشتے اب تک اس روئے زمین پر اتر چکے ہیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کا دفاع کرنے کے لیے، کسی کی تائید کرنے کے لیے، کسی کی حفاظت کرنے کے لیے، کسی پر رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے، کسی کی دعائیں کے لیے اللہ نے کتنے فرشتے آسمان سے اتارے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ جو بھی آسمان سے اتر رہا ہے، کتنی روزی اب تک آسمان سے نیچے اتر چکی ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن اتارنے والے کو معلوم اللہ۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان میں چڑھ رہا ہے، جو آسمان میں جو کچھ بھی چڑھ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے کتنا توبہ چڑھا، کتنا استغفار چڑھا، کتنی تسبیحیں اللہ کے پاس پہنچی، کتنی تکبیر اللہ کے پاس پہنچی، کتنی عبادتیں اللہ کے پاس پہنچی، کتنے گناہ اللہ کے پاس پیش کیے گئے، اس کا علم کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ ہم لوگ کتنے شخص کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا پتہ ہے ہمیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو بھی آسمان میں چڑھتا ہے اللہ کو معلوم۔ کتنے شیاطین آسمان میں چڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کی باتوں کو سننے کے لیے اللہ کو معلوم۔ کتنے بخارات آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اللہ کو معلوم۔ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے، جو چڑھ رہی ہے، جو اتر رہی ہے، فَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے۔ جب اتنی ساری چیزوں کو جانتا ہے تو تم یہ مت سمجھو کہ وہ تم کو نہیں جانتا، تم کو نہیں جانتا، تمہارے حالات کو نہیں جانتا، تمہارے اعمال کو نہیں جانتا، تمہاری نیکیوں کو نہیں جانتا، تمہاری حیات کو نہیں جانتا، تمہاری موت کو نہیں جانتا، تمہاری روزی کو نہیں جانتا، تمہارے عمل کو نہیں جانتا، تمہاری شقاوت اور بدبختی کو نہیں جانتا، تمہاری سعادت اور نیکی کو نہیں جانتا، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کو معلوم ہے تو یہ مت سمجھے انسان کے اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے، وہ معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم رہو گے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی تقدیر کے اعتبار سے، اپنے سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے عملوں کے بارے میں بتا دے گا، خبر دے گا۔ ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کے پاس قیامت کا علم، تقدیر کے مراتب میں سے پہلا مرتبہ، اور جن چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے اس میں سے اللہ کا علم۔ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا قیامت کے بارے میں بتائیے، آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ قیامت کی نشانیاں آپ نے بیان کروائی۔ تو قیامت کب ہوگی نہ آدم کو پتا ہے، نہ نوح کو پتا ہے، نہ ابراہیم کو پتا ہے، نہ موسیٰ کو پتا ہے، نہ عیسیٰ کو پتا ہے، نہ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب ہوگی، کس وقت ہوگی، کہاں ہوگی، کن حالات میں ہوگی یا نہیں ہوگی، کتنا اس سے فائدہ پہنچے گا، کتنی اس کی کھیتیاں نکلے گی، کتنے اس سے درخت پیدا ہوں گے، کتنے غلے نکلیں گے، کتنے باغات اس سے لہلہائیں گے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ کتنی جانیں ضائع ہوگی، کتنے لوگ مریں گے، کتنے درخت جھکیں گے، اور کتنے لوگ ہلاک برباد ہوں گے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے سلسلے میں تمام معلومات اللہ کا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم کی مادر میں کیا ہے یہ اللہ کو معلوم، پورا علم اللہ کا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور انسان کل کیا کمائے گا، کل کیا حاصل کرے گا، کل اسے عزت ملے گی یا ذلت ملے گی، کل اسے علم ملے گا یا جہالت ملے گی، کل اسے ہدایت ملے گی یا ایمان ملے گا، کل وہ قرآن کا حافظ ہوگا یا کچھ اور ہوگا، یہ کسی کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم۔ ماذا تکسب غدا، انسان کل کیا کمائے گا دنیا سے اور دین سے، ساری چیزوں کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور انسان
اللہ رب العالمین کو ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالی علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ نکرہ استعمال ہوا ہے اور نکرہ عموم کو دلالت کرتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے علم میں نہ ہو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم۔ ایک آیت نہیں، قرآن کریم پڑھیے گا تو آپ کو علم کے سلسلے میں سینکڑوں آیتیں ملیں گی کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نہیں جانتا۔ تو یہ تقدیر کے مراتب میں سے پہلا مرتبہ جس پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس کو ہر چیز کی معلومات ہے۔ اور دوسرا مرتبہ ہے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے رکھ دیا ہے لوح محفوظ میں۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہے، چاہے وہ تمہارے نفسوں میں پہنچے، تمہاری جانوں میں پہنچے، اور چاہے پورے زمین پر کہیں بھی مصیبت آئے، کہیں بھی پریشانی آئے، الا فی کتاب، وہ ساری مصیبتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ من قبل ان نبرأها، مصیبت کو وجود میں لانے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے، پریشانی کے آنے سے پہلے، روزی میں تنگی کے آنے سے پہلے، جہالت سے پہلے، گمراہی سے پہلے، کفر سے پہلے، شرک سے پہلے، بدعت و خرافات سے پہلے، ساری چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ساری چیزوں کو لکھ دیا۔ من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير، اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے ذہن میں کسی بھی طرح کا اشکال پیدا مت کیجیے گا۔ تقدیر پر ایمان لانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے کسی کو یہ خبر نہیں دی ہے کہ ہم تمہیں گمراہ بنا دیں گے، کسی کو اللہ نے نہیں بتایا کہ ہم تمہیں کافر بنائیں گے، ہم تمہیں مشرک بنائیں گے، ہم تمہیں بدعتی بنائیں گے، ہم تمہیں مشرک بنائیں گے، ہم تمہاری روزی کم کر دیں گے، ہم تمہیں بیمار کر دیں گے، ہم تمہیں فلاں وقت میں موت دے دیں گے۔ کسی کو اللہ نے یہ خبر نہیں دی ہے، اس لیے ہر انسان اپنے اپنے عمل میں لگا ہوا ہے۔ دنیا کے معاملے میں کوئی بھی انسان تقدیر کا حوالہ نہیں دیتا کہ ہماری قسمت میں نہیں پڑھنا نہیں لکھا ہوا ہے۔ شہر کے ہر بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اسکول کھچاکھچ بھرا ہوا ہے طالب علموں سے۔ کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے، معمولی سے معمولی پیسے کمانے والے لوگ بھی اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، اور پیسہ کمانے کے معاملے میں کوئی ایک دوسرے سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا ہے، سب ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بیمار ہو جائیں تو اپنے پیسے اور اپنی استطاعت کے حساب سے اعلیٰ سے اعلیٰ اور بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں ہم جا کر کے علاج کروانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں کوئی تقدیر کا حوالہ نہیں دیتا، لیکن جب آپ سے کہا جائے کہ نماز پڑھیے، ہم کہتے ہیں کہ وقت آئے گا تو ہم پڑھیں گے، ہماری قسمت میں لکھا ہوگا تو ہم پڑھیں گے۔ توحید کو مانیے، ہماری قسمت میں ہوگا تو مانیں گے۔ شرک کو چھوڑ دیجیے، ہماری قسمت میں ہوگا تو چھوڑ دیں گے۔ یہ نیکی کا کام کیجیے، وقت آئے گا تو کریں گے۔ برائی کو چھوڑ دیجیے، وقت آئے گا تو چھوڑیں گے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے سارے مسئلے، ساری باتیں لوگ دین کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے سلسلے میں کوئی نہیں کہتا کہ اچھا بیمار ہے تو آپ پڑے رہیے، کہ نہیں، جتنا بہتر سے بہتر ہاسپٹل ہوگا، یہاں علاج ممکن نہیں ہے تو امریکہ چلو اور علاج کروائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، دین سیکھنے کے لیے کوئی سڑک پر کوئی بھی مل جائے، اس سے ہم دین پوچھ لیتے ہیں۔ دین پوچھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، امام صاحب سے نہیں ملتے، مولانا سے نہیں ملتے، عالم سے نہیں ملتے، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ کہا دین اللہ تعالیٰ کو سکھانا ہوگا تو سکھا دے گا، ہدایت اس کو دینی ہوگی تو دے دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا قول نقل فرمایا ہے کہ مشرکین قیامت کے روز کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے پیدا ضرور کیا ہے، لکھا ضرور ہے، لیکن وہ چیزیں جو اللہ پسند فرماتا ہے اس نے اپنی پسند کو بھی بتا دیا ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، اور اختیار اللہ نے ہم کو بھی دیے۔ اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی بنایا، ہم کو مجبور محض نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ جو
جو انسان مجبور ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیجیے. آپ دیوار سے مخاطب ہو کر کے نہیں کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، پنکھا کو نہیں کہتے ہیں کہ نیچے اترو، پہاڑ کو نہیں کہتے ہیں کہ جھکو ہم چڑھیں گے تمہارے اوپر. لیکن انسان کو کہہ سکتے ہیں ذرا سا آپ رک جائیے، ہم آپ کے کاندھے پر بیٹھ کر کے ذرا ہم سواری پر بیٹھ جائیں گے. انسان سے آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ انسان کے پاس اختیار ہے. انسان سے کہہ سکتے ہیں پانی پلائیے، انسان سے کہہ سکتے ہیں یہ کام کیجیے، ڈیوٹی وقت پر کیجیے، دکان وقت پہ جائیے، پڑھائی وقت پر کیجیے، یہ کتاب پڑھیے، وہ کتاب پڑھیے، اس چیز سے بچیے، اس چیز سے بچیے. سارے اختیارات اللہ انسان کو دے رہے ہیں. لیکن انسانوں کے اختیار اللہ رب العالمین کے اختیار کے تابع، اللہ کے اختیار کے تابع. اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا اندازہ ہمیں یہی سے ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے. اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، نیکی چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے اس خیر اور بھلائی کو مانگنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی کا خزانہ ہے. تو تقدیر کے سلسلے میں ہمیں کسی بھی طرح کی پیچیدگی اور الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے. ہم ایمان والے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرنے سے، بحث کرنے سے، حجت کرنے سے منع فرمایا ہے. اس لیے کہ جو انسان تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث کرے گا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا انکار کر بیٹھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور اللہ نے جو کچھ بیان فرما دیا ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ کے تقدیریں لکھ رکھی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. قبل اس کے کہ یہ مصیبتیں دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لکھ رکھا ہے. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ بچہ رحم مادر میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ اس فرشتے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی روزی لکھ دو، اس کی روزی لکھ دو، اس کا عمل لکھ دو، اس کی موت لکھ دو، اور یہ بات بھی لکھ دو کہ یہ بدبخت رہے گا یا نیک بخت رہے گا. تو ایمان لانا چاہیے. ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے یہ علم کرتا ہے، اور فرشتے وہاں پر ہر انسان کے پاس آ کر کے ان چیزوں کو لکھ دیتے ہیں کہ انسان کیا عمل کرے گا، یہ کام کرے گا، اس طرح کی دنیا اس کی بنے گی، اس طرح کی آخرت اس کی رہے گی، اور اس وقت یہ مرے گا. موت کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت سے پہلے موت آتی ہے، اس لیے کہ جوانی میں کوئی مرتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ نہیں بڑھاپے میں اس کو مرنا چاہیے. اللہ نے اگر بچپن میں موت لکھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں ارجمند، اور ان کی موت کب ہوتی ہے؟ بچپن میں ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام آگیا فطریہ سے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت سورج میں گرہن لگا تھا. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج میں گرہن لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ان الموت ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته. سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی کی موت اور کسی کی حیات سے اس میں گرہن نہیں لگتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں. اللہ نے ان کی موت اسی وقت لکھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی وفات پر رو رہے ہیں. القلب یحزن والعین تدمع. دل غمگین ہے، آنکھیں اشکبار ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی چیزیں لائق ہوتی تھی جو عام انسانوں پر لائق ہوتی ہیں. تو بچپن میں موت اگر لکھی ہے تو بچپن میں موت آئے، جوانی میں اگر موت لکھی ہے تو جوانی میں موت آئے، بڑھاپے میں اگر موت لکھی ہے تو بڑھاپے میں موت آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں موت لکھی ہے وہ جوانی میں مر جائے گا، جوانی میں موت لکھی ہے بچپن میں مر جائے گا. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ایک لمحہ کے لیے نہ موت آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور انسان اگر بند قلعوں میں اگر چلا جائے یا اپنے بستر پر پڑا رہے اور موت اگر لکھی ہے تو اس کو بستر پر بھی موت آ سکتی ہے، اور بند قلعوں میں ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر مضبوط قلعے میں بھی انسان جا کر کے محصور ہو جائے اور بند ہو جائے اور سوچے کہ ملک الموت وہاں پر نہیں آئیں گے، وہاں ملک الموت پہنچ جائیں گے. اس لیے مصیبتیں چاہے موت سے متعلق ہو، کسی بھی غمی کسی بھی پریشانی کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین نے جس وقت جس حالت میں جس کیفیت میں ہماری موت لکھی ہے اسی حالت میں ہماری موت آئے گی. تو صحیح ہے کہ روایت ہے کہ
بچے کے رحم مادر میں فرشتے آتے ہیں اور انسان کی نیکی، انسان کا عمل، انسان کی موت، انسان کی شقاوت اور انسان کی بدبختی اسی وقت لکھ دی جاتی ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے بندوں کی تقدیریں لکھ رکھی، ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی۔ آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچیں، اللہ کے معبود برحق ہونے کو تسلیم کیجیے کہ جو چیزیں وجود میں نہیں آئی اور جو چیزیں نہیں آئی ہیں ابھی تک، ساری چیزیں لکھ دی گئی ہے 50,000 سال پہلے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ قلم کی کیفیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، کسی کو معلوم۔ اللہ نے قلم پیدا کیا، وقال له اكتب، اور اس سے کہا لکھو۔ قلم سے کہا اللہ نے لکھو، فقال له ما اكتب، تو قلم نے اللہ سے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ جسے چاہے خطاب کر سکتا ہے، پہاڑوں سے خطاب کر سکتا ہے، آسمان سے خطاب کر سکتا ہے، زمین سے خطاب کر سکتا ہے، اور اس کی دلیلیں قرآن میں موجود ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے قلم سے کہا لکھو، فقال له ما اكتب، کہا میں کیا لکھوں؟ قال اكتب له الى ما كان يوم القيامة، الى ما هو كائن الى يوم القيامة، کہ جو چیزیں قیامت تک ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کو لکھ ڈالو۔ کتنا عظیم ہے اللہ، کتنا بڑا ہے اللہ، ساری چیزیں لکھ لی گئی ہیں۔ تو قرآن میں اور حدیث میں لکھنے کے تعلق سے بہت سی آیتیں اور حدیثیں، ساری چیزیں قلم بند کر دی گئی ہیں، ساری چیزیں لکھ لی گئی۔ یہ دوسرا مرتبہ، اور اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ہر کچھ لکھ رکھا ہے۔ تیسری چیز ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ہے اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ۔ بغیر مشیت الہی کے اور بغیر ارادہ الہی کے کوئی بھی چیز واقع نہیں ہو سکتی۔ فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اس سلسلے میں قرآن کی بہت ساری آیتیں، لیکن انسانوں کو بھی اللہ نے اختیار کیا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم میں سے جو چاہے استقامت اختیار کرے۔ اگر ہمارے اندر استقامت اختیار کرنے کی صفت نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ہم انسانوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ تم میں جو چاہے استقامت اختیار کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھائے، جو چاہے یہ راستہ اختیار کرے، جو چاہے یہ راستہ اختیار کرے۔ تو اگر اختیار کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی باس پوس نہیں کرتا۔ ہم اپنی مرضی سے الحمدللہ بیٹھے ہیں، اللہ کی مرضی کے بعد اللہ کی مشیت مقدم ہے، اللہ کا ارادہ مقدم ہے۔ لیکن ہمارے پاس مرضی ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، اپنے اختیار سے چل کر کے کہاں سے لوگ یہاں آئے جمعہ پڑھنے کے لیے الحمدللہ۔ اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہوتا، ارادہ نہیں ہوتا، دوستوں کو میں نے فون کیا کہ آپ گاڑی لے کر گاڑی لی، ہم وہاں چلے گئے، میرے بھائی یہ سب کام بغیر ارادے کے نہیں ہوتے۔ ہر کام ارادے سے، انسان اٹھتا ہے ارادے سے، بیٹھتا ہے ارادے سے، سوتا ہے ارادے سے۔ اگر ارادہ نہ ہو تو اسے پاگل کہا جاتا ہے، اور پاگل کا اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں، مرفوع القلم۔ جو انسان اس کا دماغ خراب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ نہیں کریں گے کہ جس کے بعد اختیاری انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہم نے نیت نہیں کی ہے ہمارا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادے کے ساتھ ہم کو پیدا کیا، لیکن ہمارا ارادہ اللہ کے ارادے کے ماتحت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ سے لگاؤ کا ہونا چاہیے، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی چاہت مقدم ہے۔ وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، جو چیزیں تمہارے لیے مفید ہو اس کے لیے تمہیں حریص ہونا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔
دین اور دنیا کے معاملے میں جو بھی فائدہ مند چیزیں ہیں اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا تمہیں حریص ہونا چاہیے، تمہیں لالچی ہونا چاہیے، تمہیں اس کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور صرف کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ انسان صرف اسباب پر بھروسہ نہیں کرے بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کرے جو سبب کو پیدا کرتا ہے۔ واستعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل لَّوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ۔ اور اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچے تو یہ نہیں کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ یہ تو اللہ نے مقدر کیا، اللہ نے جو چاہا ہوا۔ موت لکھی ہوئی تھی، مر گئی، نہ بھی آپ علاج کر لیتے اس سے کیا ہونے والا؟ آپ نے علاج کیا، اپنی کوششیں آپ نے الحمدللہ لگائی، پیسے بھی خرچ کیے، آپ نے کوئی کمی نہیں کی الحمدللہ، جتنے بھی اسباب ہو سکتے تھے سارے اسباب آپ نے استعمال کر لیے، پھر آپ کی میں ایسے کرتا تو ایسے ہوتا، ویسے کرتا تو ویسے ہوتا۔ ولیکن قل قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ جو چاہے وہی ہوگا۔ ما شاء فعل وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے تقدیریں بنائی اور اس کے لیے مشیت ہے، اس کے لیے ارادہ ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جان لو اور یقین کر لو کہ جو چیزیں تم کو پہنچ چکی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ جب مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، موت آ گئی، اب وہ جو ٹلنے والی ہے کہ ٹلے گی، ٹالنے والا اللہ کو ٹالنا ہوتا، اللہ ٹال دیتا۔ لیکن جب وہ چیز آ گئی ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو چیز ٹل گئی ہے اس کو کوئی لا نہیں سکتا۔ یہ عقیدے کی بات ہے جو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، کہ جو چیزیں تم کو آ چکی ہے وہ جانے والی نہیں، اور جو چیزیں جا چکی ہے اس کو کھلانے والا نہیں۔ سارے کا سارا دار اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے مشیت اور ارادہ۔ چوتھی چیز تقدیر کے سلسلے میں جس پر ایمان لانا ہے انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا خلق۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پیدائش اللہ کی طرف سے، اللہ خالق کل شیء، اللہ اور اس کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال کے علاوہ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، چاہے وہ شر ہو چاہے وہ خیر۔ کفر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بیماری کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ابو جہل کو بھی اللہ نے پیدا کیا، فرعون کو بھی اللہ نے پیدا کیا، قارون کو بھی اللہ نے پیدا کیا، نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا، موسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مسلمانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کافروں کو اللہ نے پیدا کیا، مشرکوں کو اللہ نے پیدا کیا، بدعتیوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ میرے بھائی کو اللہ نے سب چیز کو پیدا کیا، ہر خیر کو اللہ نے پیدا کیا، ہر شر کو اللہ نے پیدا کیا۔ پیدائش کے اعتبار سے ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جاتی ہیں، لیکن پیدا کیا لحکمت اراد اللہ بہا، حکمت کے لیے، ابس نہیں بنایا اللہ نے۔ اللہ نے اگر ان چیزوں کو پیدا کیا تو بیکار نہیں بنایا، بلکہ ایک عظیم حکمت کے لیے بنایا ان چیزوں کو۔ اگر کفر نہیں ہوتا تو ایمان کی حقیقت ہمیں کیسے سمجھ میں آتی؟ اگر بدعت نہیں ہوتی تو سنت کا پتہ ہمیں کیسے چلتا؟ اگر شرک نہیں ہوتا تو توحید کی حقیقت ہمیں کیسے معلوم ہوتی؟ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک حکمت کے ساتھ آزمائش کے لیے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ آزمائے تم میں کون اچھا عمل کر رہا ہے۔ جنت اللہ نے اس لیے بنائی، جہنم اللہ نے اس لیے بنائی کہ کون جنت کی طرف جا رہا ہے، کون جہنم کی طرف جا رہا ہے، کون اللہ رب العالمین کو بڑا سمجھ رہا ہے، کون شیطان کو بڑا سمجھ رہا ہے، کون اپنے نفس کو بڑا سمجھ رہا ہے، کون گناہ کر رہا ہے، کون نیکی کر رہا ہے، کون مسجد میں آ رہا ہے، کون مندر میں جا رہا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے حکمت کے اختیار کی چیزوں کو کہا ہے۔ اللہ کے فیصلے میں، اللہ کی قضا میں، اللہ کی قدر میں کوئی شر نہیں۔ شر ہمارے اعتبار سے، مصیبت اور پریشانی ہمارے اعتبار سے، ہم جس چیز کو اختیار کریں گے فیصلہ اس اعتبار سے ہوگا۔ اگر ہم ہدایت اختیار کریں گے تو فیصلہ اس اعتبار سے ہوگا، ایمان قبول کریں گے تو فیصلہ اس اعتبار سے ہوگا، کفر کا راستہ اختیار کریں گے فیصلہ اس اعتبار سے ہوگا۔ سارے فیصلے ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس دعا میں ایک بات یہ بھی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن ناصیۃ بیدک ناصر فی حکمک عدل فی قضاؤک، میرے سلسلے میں اللہ تو نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ فیصلہ ہو کر کے رہے گا، اور میرا فیصلہ عدل پر مبنی ہے، عدل
پر انصاف پر مبنی ہے. ہر انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے میں اس کے فیصلے میں کوئی شر نہیں ہے, اس کے فیصلے میں کوئی برائی نہیں ہے. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر لیس الیک, برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی. پیدا کرنے والا اللہ ہے, برائی کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں, گناہ کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ہم چوری کریں اس لیے ہم چوری کر رہے ہیں, اللہ چاہتا ہے ہم جھوٹ بولے اس لیے جھوٹ بولتے ہیں, اللہ چاہتا ہے ہم نماز نہ پڑھے اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی نہیں, قرآن کریم میں اللہ نے اس بات سے منع فرمایا واللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ برائی کا حکم نہیں دیتا. اس لیے کہ یہ لوگ جو کفار اور مشرکین تھے یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم فحش کریں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم غلط کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ لا یأمر بالفحشاء. اگر اللہ تعالیٰ غلط چاہتا تو اچھی باتوں کا حکم کیوں دیتا, قرآن کیوں بھیجتا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک محنت کیوں کرتے, دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیوں بیان کی جاتی, مسجدیں تعمیر کیوں کی جاتی, مدرسے کیوں بنائے جاتے, علماء کرام کی فضیلت کیوں بیان کی جاتی. میرے بھائی یہ سب چیز بیکار, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے زمین آسمان بیکار نہیں بنائے, کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی. اللہ کے سلسلے میں اپنا گمان اور اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے, بڑا ہے, عبادت کے لائق ہے, اس سے اچھا کوئی نہیں, وہی معبود بڑا ہے. اور یہ تقدیر ایک راز ہے, سر اللہ بینہ و بین عبدہ, اس کے درمیان اور بندے کے درمیان. یہ توحید نظام التوحید ہے, توحید کا نظام ہے, اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. جو انسان تقدیر پر ایمان رکھے گا اس کو سکون ملے گا, اس کو اطمینان ملے گا, اور اس کے لیے مصیبتیں آسان ہو جائیں. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے, ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. تو مصیبت آئے تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کام شریعت میں نہ ہو. مصیبت آئے ہم تقریریں کروائیں, مصیبت آئے ہم قرآن خوانی کروائیں, مصیبت آئے ہم کچھ اور کروائیں. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حضب امر فزع الى الصلاۃ, کہ جب بھی آپ کو مصیبت آتی تو آپ نماز پڑھو, نماز پڑھ کے دعا, مصیبتیں اللہ کی طرف دور کرتا ہے. وہی امسک اللہ بالضر فلا کاشف له الا هو. مصیبت آئے گی, کچھ پریشانی آئے گی, بیماری آئے گی, موت آئے گی, کوئی ٹالنے والا نہیں مصیبت کو سوائے اللہ. تصدق اللجوء الى اللہ, کہ خالص طور سے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اس لیے کہ پورا زمام اقتدار اللہ رب العالمین کے ہاتھ, کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو. تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, مصیبتیں ہمارے لیے آسان الحمدللہ ہو جائیں, اور نعمتوں کو ہم اللہ رب العالمین کی طرف منسوخ کریں گے. تقدیر کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی نعمت آئی ہے, ایسا نہیں کہ یہ اس کا مالک یہ ہے, اس کا یہ مالک ہے, سب کا مالک اللہ ہے. فائدہ ہمیں ضرور, جس کے ہاتھ سے اللہ نے فائدہ لکھا ہے اس کے ہاتھ سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے, لیکن فائدہ حقیقی دراصل اللہ تعالیٰ ہے. مسبب الاسباب دراصل اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے ہاتھ سے ہدایت لکھی تھی, لہٰذا اس عالم کے ہاتھ سے ہم کو ہدایت. اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا لکھی تھی, اس لیے ہم کو شفا ملی. مسلمانوں کو ایک بات پر یقین ہونا چاہیے کہ الفضل من اللہ, تمام فضل, تمام مہربانی سب اللہ رب العالمین کی طرف سے, تمام نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. مسلمان اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کچھ کرنے والا ہے, وہ بھی موت دیتا ہے, وہ بھی حیات دیتا ہے, وہ بھی شفا دیتا ہے, وہ بھی روزی دیتا ہے. ساری چیزوں کو بھول کر کے جس انسان سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اسی کی تعریف کرتا ہے, اسی کی بڑائی بیان کرتا ہے, اسی کی بزرگی بیان کرتا ہے, اسی کے لیے تسبیح, اسی کے لیے تحریر, اسی کے لیے تکبیر, سب کچھ اسی کے لیے. ایک مومن بندہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا, شکریہ ادا کر سکتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچا ہے اس کا آپ شکریہ ادا کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا وہ رب نہیں ہے, آپ کا وہ معبود نہیں ہے, آپ کا وہ مالک نہیں ہے. مالک حقیقی اللہ رب العالمین. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اطمینان اور سکون ملنا چاہیے اللہ رب العالمین کی تقدیر سے کہ اللہ رب العالمین نے جو فیصلے ہمارے لیے لکھ رکھے ہیں وہ فیصلے ہو کر کے رہیں گے. لہذا ہر حالات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رکھنا چاہیے, اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. دعائیں قنوت میں آپ کہتے ہیں بے شک رما پھنسے, اے اللہ جو فیصلہ, جو برا فیصلہ ہے میرے اعتبار سے, جو میرے حق میں برا فیصلہ ہے, اے اللہ تو اس کو ختم کر, اس سے تو ہم کو بچا دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی ہے وَاجْعَلْ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا, اے اللہ جو بھی فیصلہ میرے حق میں تو نے فرمایا سب فیصلہ خیر اور بہتر فرما. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے حق میں ہر فیصلے کو بہتر بنا. لہذا تقدیر کے باب کو پڑھنے کے بعد
دلوں کو سکون ملتا ہے اور اطمینان ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت بڑی عظیم قدرت ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے گا ہوگا اور جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عالم نبی ہونے کے باوجود اللہ سے علم مانگتے تھے، اللہ سے اولاد مانگتے تھے، اللہ سے عافیت مانگتے تھے، اللہ سے بھلائی مانگتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی پر سوال کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے جانتے ہیں کہ حسنہ جو ہے سب اللہ کے پاس ہے، حسنہ اور بھلائی سب اللہ کے پاس ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اور جو مصیبتیں آئیں ان مصیبتوں میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دل سے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اللہ دنیا میں رکھے دین پر قائم رکھے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اللہ دنیا میں رکھے دین پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر واقع ہوا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله اتقوا الله بالله بالبر والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم واشكروه يستجب لكم، ولذكر الله